السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہیے کیسے مزاج ہے آپ کی؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں, ٹیلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں. لیس فنکاری مور جانکاری. آج ہے اتوار 22 دسمبر جب میں آپ سے مخاطب ہوں. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ملک کی سیاست میں ہو چکی ہیں. اس فقیر نے اپنی معلومات کی بنیاد پہ چند ایک پیشن گوئیاں کی تھیں, وہ درست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. مثلاً جو میرا ویلاگ تھوڑے بہت لوگ دیکھتے ہیں, دوست احباب, وہ جانتے ہیں کہ یہ ناچیز ان چند ایک لوگوں میں سے ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات کرنا حکومت کی مجبوری بن جائے گی. یہ فقیر کہہ رہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک مؤخر ہوگی, اس کی نوبت نہیں آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں تو ثابت ہو گئیں. آج حکومت نے 8 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے. پی ٹی آئی نے پہلے سے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی ابھی تک تو اس کو خوشائند کہہ رہی ہے, لیکن کیا عمران خان صاحب کی رہائی ان مذاکرات کے نتیجے میں ہو پائے گی یا نہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اس پر روشنی ڈالتے ہیں تفصیل سے معلومات کی بنیاد پہ. لیکن جو سیکوینس جہاں سے شروع ہوا تھا نا, وہ بیان کرتا ہوں. یہ آج انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے, اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بھی ہیں سنا ہے, اور وزیر خارجہ بھی ہیں, کمال ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں, اور عرفان صدیقی صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بزرگ رہنما ہیں. یہ ہو گئے 3 نون لیگ کے. راجہ پرویز صاحب سابق اسپیکر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, اور نوید قمر صاحب یہ ہو گئے پیپلز پارٹی سے 2 لوگ. پھر باقی اتحادی جو ہیں جن کے مل ملا کے حکومت بنی, ان کا بھی ایک ایک بندہ ڈالا گیا. خالد مقبول صاحب, خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کے وہ ہیں. علیم خان صاحب اس میں شامل ہیں, جو کیا نام تھا اس کا, آئی پی پی کا, استحکام پاکستان پارٹی, اس سے, اور چودھری صالح قاف لیگ سے. تو یہ 8 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی. اچھا, اس کمیٹی کی تشکیل سے 2-4 لوگ تو بڑے سنجیدہ ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, یا نوید قمر, راجہ پرویز شاہ وغیرہ, یا خالد مقبول صدیقی, تو سمجھ آتی ہے. یہ مجھے علیم خان صاحب کا اس میں جو شمولیت ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی عمران خان صاحب کے بارے میں, پی ٹی آئی کے بارے میں خاص نظریہ, خاص رائے ہے. تو اگر مذاکرات میں حکومت سنجیدہ تھی تو کچھ سنجیدہ لوگ بھی ڈال لیتے بیچ میں. جو لوگ بات چیت کرنے کے حامی ہیں, خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ جو ہیں, جو ہمیشہ ڈھنگ کی بات کر رہے ہیں, ان کو ڈالنا چاہیے تھا. بہرحال اب پی ٹی آئی کو کرنا یہ چاہیے کہ اس کے جواب میں یہ اچکزئی اور مولانا کو بھی ڈال لیں, پھر چس آئے گی. جب یہ 2 بزرگ بیٹھے ہوں گے نا, تو یہ ان حضرات کو اچھی طرح ٹیوشن پڑھائیں گے سیاست کی. اچھا, کہانی جو میں نے آپ سے شروع کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا, اس ناچیز نے عرض کی تھی آپ سے کہ جس دن محسن نقوی صاحب گنڈا پور صاحب سے جا کے ملے تھے, تو میں نے اسی دن ویلاگ میں آپ سے عرض کی تھی کہ پیغام یہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ تھولا رکھو گنڈا پور جی, سول نافرمانی کی جانب نہ جائیں, مذاکرات ہم کر لیتے ہیں, کمیٹی جلد بن جائے گی. یہ پیغام انہیں دیا گیا تھا, اور پھر گنڈا پور صاحب نے جیل میں خان کو بھی اطلاع دی تھی, اور اس کے بعد یہ طے تھا کہ کمیٹیاں بننی ہیں. ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے آج کی دی ہوئی تھی, تو وہ ڈیڈ لائن سے پہلے انہوں نے کمیٹی اعلان کر دیا. اب اس میں جو دلچسپ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نافرمانی کی تحریک کیا اب غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر ہوئی ہے؟ نہیں, فی الحال انہوں نے کہا ہے کہ ہفتہ ڈیڑھ ہم میں سے مؤخر کرتے ہیں, مذاکرات کو دیکھتے ہیں اس میں سے ہوگا کیا. اب مذاکرات کہاں اور کیسے ہوں گے, یہ اسپیکر آفس جو ہے, جو ایاز صادق صاحب بار بار کہتے ہیں میرا دفتر حاضر ہے, تو حکومت کو سب سے اہم سوال سوچنے کا یہ ہے کہ یہ حکومت اگر آج کمیٹی بنا رہی ہے, آج اسپیکر کہہ رہا ہے میرا آفس حاضر ہے, تو اتنے عرصے سے جو سیاسی عدم استحکام ہے, پکڑ دھکڑ مارا دھاری, اور جو سیاسی عدم استحکام ہے, اس کے لیے پہلے سے کیوں نہیں آپ نے کہا ہے جی بسم اللہ ہم کمیٹی بناتے ہیں؟ بات یہ کہ پہلے موڈ نہیں تھا, مزاج نہیں تھا, اجازت نہیں تھی, سگنل نہیں مل رہا تھا. اب سگنل ملا تو یہ کمیٹی بنی ہے. یہ تو ہوگی ایک کہانی. اب دوسری کہانی بھی میری سنیں. اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 لوگ ہیں نا, یعنی اس میں شامل ہوں گے عمر ایوب صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم کے پی, حامد رضا صاحبزادہ, اور سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر. یہ اچھی کمیٹی بنائی ہے نسبتاً. اس میں میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی جب جیل میں ان سے ملے نا 2-4 روز پہلے, تو شاہ صاحب نے یعنی جو ہارڈ لائن تھی مذاکرات کے لیے اور سول نافرمانی کے لیے, اس سے اختلاف کر کے یہ مشورہ دیا تھا خان صاحب کو کہ نہیں, پہلے آپ حکومت کا رسپانس چیک کریں, اگلا لاہ عمل اس کے بعد دیں. تو ایسا ہی ہوا, حکومت کا رسپانس چیک کرنے کے لیے اب آج کا دن تھا جس میں آگے سے کمیٹی بن گئی. تو شاہ صاحب جیسے لوگوں کی ملاقات خان صاحب سے ہوتی رہنی چاہیے. پی ٹی آئی کی جو 5 رکنی کمیٹی ہے, میں نے سنا ہے شیخ وقاص اکرم کو بھی, اور عمر ایوب کو بھی, اور بیرسٹر گوہر کو بھی, جنہوں نے خیر مقدم کیا اس کمیٹی کا. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ البتہ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہے, یہ ذہن میں آپ بات رکھیں. اس کا مطلب ہے خان صاحب نوز کے کس بندے سے کیا کام لینا ہے. اب یہ کمیٹی یہ چاہ رہی ہے کل سے, یعنی کل سوموار ہے, تو کل سے اسپیکر آفس میں باقاعدہ ان کی نشست ہوگی, ملاقات ہوگی.
ظاہری بات ہے پہلی پہلی ملاقات ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ملاقات ختم ہو ہماری مذاکرات کی میٹنگ، تو اس کے فوراً بعد ہمیں اڈیالہ جا کے عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو کل جب یہ لوگ ملیں حکومتی کمیٹی سے تو ان کو پھر جا کے اڈیالہ میں عمران سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اجازت ملنی چاہیے۔ پھر میں ایک عام شہری کے طور پر اور ایک صحافی کے طور پر سمجھوں گا کہ ہاں حکومت اس میں سنجیدہ ہے، وگرنہ مجھے ابہام رہے گا۔ اچھا یہ تو ہوگی دوسری بات۔ اب پی ٹی آئی نے جو 5,000 افراد کی فہرست جو ہے نا میری اطلاعات کے مطابق وہ مرتب کی ہے جو اس کمیٹی کو دی جائے گی، کیونکہ دو مطالبات ہیں نا کہ یہ قیدیوں کو رہا کیا جائے اور پھر 9 مئی ہو یا 26 نومبر کا واقعہ اس کا جوڈیشل کمیشن انکوائری بنائی جائے۔ تو اس میں انہوں نے 5,000 افراد کی فہرست بنائی ہے، جس میں کئی سرکردہ رہنماؤں کے نام بھی ہیں۔ ٹاپ پہ عمران خان صاحب کا نام رکھا گیا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، عمر چیمہ ہوں، محمود الرشید ہوں، چودھری اعجاز ہوں، ان سب کے نام جو ان کے بالخصوص جو لاہور میں لوگ بیٹھے ہیں، پورے ملک سے بھی جو لوگ پکڑے دکڑے گئے تھے ان کی فہرست انہوں نے تیار کی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا۔ اب جہاں تک بات ہے نا عمران خان صاحب کی، تو میں خبر کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہونا۔ یہ انگیجمنٹ ہے، رابطہ کاری ہے، ایک دوسرے کو انگیج کرنا ہے تاکہ تھوڑا سا سیاسی درجہ حرارت نیچے آئے۔ تو عمران خان صاحب کے نام کے اوپر تو حکومت کے پاس ابھی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس گرین سگنل نہیں ہے، نہ ان کے پاس وصلی ہے کہ اس کے اوپر بات کر سکیں۔ تو ان کی کہانی تو وہ حکومت کے صاحب یہ ہمارے پے اسکیل سے اوپر والی کہانی ہے، ابھی ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہاں باقی قیدیوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں یا جوڈیشل کمیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس میں آپ سنیں گے کہ جی قیدیوں کی رہائی پر پیش رفت ہوئی، جوڈیشل کمیشن پر ڈیڈ لاک، اس طرح سے کہانی چلتی رہے گی اور مذاکرات تھوڑی بہت آگے جائیں گے، 2-4 نشستیں ہوں گی اور پھر بعد میں جب پریس کانفرنس یہ کریں گے تو یہ نوٹ کر لیں گے، یہی جملے ادا کر رہے ہوں گے جو فقیر ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے خوشی اس بات کی کہ چلو جو ہٹ درمی تھی اس سے ہٹ کے انگیجمنٹ ہوئی، اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ بین الاقوامی پریشر ہے جو لوگ نہیں مان رہے۔ ایک تو رچرڈ گرینل نے خاصا شوگر لگایا ہوا ہے، کل بھی میں نے ایک بات کی تو وہ ٹوٹا وائرل ہوا پڑا ہے کہ جن نون لیگ کے بارے میں نے کہا ہے کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے ویریفائڈ تو بلو کے ساتھ ہے، لیکن اس سے آگے ایک سرخ اور نیلے رنگ کا ایک اور بیچ لگا ہوا ہے سی پیک کا، CPAC۔ یہ کنزرویٹیوز جو ہوتے ہیں ان کی ایک یہ تنظیم ہے جو خود بیچ دیتی ہے کہ یہ ہمارا کٹر قسم کا سیاسی رہنما ہے، ہماری تنظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وہ کوئی بندہ اگر فیک ہو یا ایک بندہ کسی کا نام استعمال کرے وہ خود سے وہ ٹیگ نہیں لگوا سکتا۔ میں نے یہ عمران خان صاحب کے بارے میں دوسری بات یہ کرنی ہے کہ وہ جو القادر ٹرسٹ ہے نا 190 ملین والا، کل اس کی سزا سنائی جانی تھی۔ محمد مالک صاحب نے بھی خبر بریک کی ہوئی تھی کہ ان کی اطلاعات کے مطابق یہ سزا نہیں سنائی جائے گی کل سوموار کو، اور میری اطلاع بھی یہ ہے کہ کل سزا نہیں سنائی جائے گی۔ ثاقب بشیر بڑے سینئر ہمارے کورٹ بیٹ رپورٹر ہیں، ان کی خبر بھی کچھ یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کل جو سماعت ہے نا وہ اب نہیں ہو رہی۔ ثاقب بشیر صاحب تو کہتے ہیں کہ احتساب عدالت جو G11 میں ہے اسلام آباد میں، وہاں سے اگلی تاریخ ڈال دی جائے گی، کل کوئی پروسیڈنگ اس میں نہیں ہوگی۔ فیصلہ تو بہت بعد کی بات ہے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ کل جناب سماعت نہیں ہونی، تاریخ لگ جائے گی اگلی نمی۔ اب آپ سوچیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مالک صاحب کی رائے یہ تھی، محمد مالک صاحب کی، کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ فیصلے پر ہر ممکن حد تک ہم غور کریں اور اس طرح کا فیصلہ ہے سزا کا کہ جو پھر چیلنج کرنا مشکل ہو، کیونکہ حکومت کی سردرد ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے وہ سزا اڑ جاتی ہے۔ تو یہ تو مالک صاحب کی رائے ہے، میری رائے اس سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ہاں عین ممکن ہے یہ بھی ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ یہ فیصلہ لٹکایا اس لیے جائے گا ایک بارگیننگ چپ یا ایک تھریٹننگ چپ کے طور پر، کہ جہاں خان صاحب کے لیے بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے اور حکومت اسے محسوس کر رہی ہے، مذاکرات بھی شروع ہو رہے ہیں، وہیں حکومت کے پاس بھی کچھ چپ ہو سزا کی صورت میں، جس کو استعمال کر کے جسے ٹال کے حکومت چاہتی ہے کہ ہم بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی پیدا کروائیں۔ اگلے کو اس سے پرواہ نہیں ہے، وہ 7 سال کیا دے دیں، آپ 14 سال دے دیں یا جتنا مرضی عرصہ اسے جیل میں رکھ لیں، ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز۔ میں بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں۔ یہ مسئلہ تو اس حکومت کی اپنی ساکھ کا بنا ہوا ہے نا، ان کے اپنے مقبولیت کا، ان کے اپنی جو دنیا بھر میں جو ان کی شناخت ہے اس کا، دنیا بھر سے جو پریشر آ رہا ہے اس کا، اکانومی کا، اندرونی جو چیلنجز ہیں کے پی بلوچستان، ہر محاذ پہ حکومت کی ساکھ یا حکومت کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ شاید اس سے زیادہ میں نے غیر مقبول حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔
تو اتنی غیر مقبولیت کے ساتھ پھر آپ یہی کر سکتے ہیں ٹیکٹکس، کبھی دباؤ بڑھا دیا، کبھی دباؤ کم کر دیا. لیکن یہ بہت عرصے سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے پہلے ہی آپ مذاکرات ہوتے بھی دیکھیں گے اور اس کے نتیجے میں خاطر خواہ پیش رفت ہوتی بھی دیکھیں گے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ دیر سویر سے خان صاحب کو بھی اڈیالہ سے ایٹ لیسٹ ضرور نکالنے کی راہ نکلے گی. انہیں مکمل طور پر تو رہا نہیں کیا جا سکتا جو مجھے حکومت کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ارادے نظر آتے ہیں، لیکن اڈیالہ سے غالباً ان کے کسی اور جگہ، چاہے وہ بنی گالہ ہو یا کوئی اور صورت ہو، یہ ان مذاکرات کی کہانی کے اگلے جو قسط ہوگی اس میں معاملہ وہاں تک جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ کتنا معنی رکھتا ہے. خواجہ آصف خود کہہ چکے ہیں نا کہ یہ آئی ایم ایف جیسے اداروں میں امریکہ کی سے بڑی اہم ہوتی ہے اور ان کی بات بڑی وزنی ہوتی ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے امریکہ کی. اچھا، اس کے پیرالل عمران خان نے ایک اور کام بڑا اچھا کیا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں کے بارے میں ہم کہتے تھے نا کہ ان کو ساتھ جوڑیں، وہ بنا بھی تھا ایک تحریک تحفظ آئین پاکستان، اچکزئی صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے، لیکن پھر وہ تتر بتر ہو گیا معاملہ. تو اب برسٹر سیف کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دوبارہ سے ملیں ان لوگوں سے. تو انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں کچھ لوگوں سے، وہ مل رہے ہیں جی ڈی اے کے رہنماؤں سے بھی، پیر پگاڑا سے بھی اور دیگر سے بھی. یہ اچھی بات ہے. اپوزیشن جماعتوں کو ہمیشہ الائنس کی صورت جب ان کی بنتی ہے تو وہ حکومت کے لیے زیادہ دباؤ کا نتیجہ پیدا کرتی ہیں. جانے سے پہلے میرا دل تو بڑا کر رہا تھا کہ میں فواد چوہدری صاحب کے ساتھ جو صورتحال ہوئی، جو علیمہ باجی نے ان کے بارے میں گفتگو کی، وہ بھی بیان کروں اور فواد چوہدری صاحب کا نقطہ نظر بھی بیان کروں. لیکن پھر میں نے کہا وہ ساری جو منتر شنتر ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ہاں، کچھ لوگ مجھے ٹویٹس بھیج رہے تھے کہ کچھ سرکاری ٹی وی کے لوگوں نے مجھے کوئی گالیاں والیاں دی ہوئی ہیں اور ٹویٹس کیے ہوئے ہیں. تو ان کی خدمت میں یہی عرض کرنا ہے سر، بڑی مہربانی، آپ نے عزت افزائی کی اور سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، تو پھول ایسے جھاڑا کریں تاکہ آپ کی جو عزت ہے اس میں مزید اضافہ ہو. جو گالی دیتا ہے یا تنقید کرتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ انہوں جواب ہی نہ دیا ہو. ایڈی اہمیت نہیں دینی چاہیے گالم گلوچ کرنے والے بندے نو. اپنا خیال رکھیں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ انگیجمنٹ معنی خیز ہو. اللہ کرے. آثار نہیں بتاتے، آثار یہی بتاتے ہیں کہ مجبوراً اس نوبت تک یہ نوبت آئی ہے. لیکن یہ خان کی جیت ہے کہ خان نے بغیر فائنل کال دیے حکومت کو اس نہج تک وہ لے آیا ہے کہ وہ بات چیت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.